علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن۔ آج میں یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ ویڈیو قابیل اور حابیل کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دی بیل آئیکن تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی اولاد ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غزہ نامی لڑکی سے کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو خود اس کے ساتھ یعنی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اقلیمہ تھا اس کا نام، اور یہ غزہ کے مقابلے میں کئی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین بالیاں اور حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے ظاہر ہو کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ اس قربانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل جو حوض کی آگ میں جل رہا تھا یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اقلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی ترکیب تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے۔ ایک دن جب حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے تک قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ تو شیطان اسے یہ طریقے سکھانے کی خاطر ایک جانور کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور ایک پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اس طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور وہ اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی کمر پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کووں کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں ان کووں سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ ترک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ قبر کھولی گئی، حابیل کا خون آلود چہرہ نظر آیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بد دعا دی کہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر یہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل